اللہ رب العزت کی ثنا کی بات کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کو بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب الاولیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ دنوں میں نے اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے، اس سے غفلت نہیں برتی جاتی، اس کی طرف پورا دھیان دیا جاتا ہے. اور اس کی مثال میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم سانس لینا ہے. اس کو آپ نہ تو معطل کر سکتے ہیں، نہ اسے آنکھیں چرا سکتے ہیں، نہ کچھ لمحوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ سانس آپ کو بار بار لینی پڑے. آپ کے جسم میں خون کی پمپنگ کی ضرورت ہے تو دل کبھی چھٹی پہ نہیں جا سکتا، اس کو بار بار اپنا عمل جو ہے وہ دہرانا. تو جتنی کوئی چیز اہم ہوتی ہے اتنا ہی اس کو دہرایا جاتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پہلے نبی انسان کو نبوت عطا کی اور مقصد یہ بتایا کہ تم نے زمین پر اللہ کا جو مشن ہے، اللہ کا جو پروگرام ہے اس کو چلانا ہے. مثلا نبی کا اگر مقصد آپ تعارف چاہتے ہیں تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پروگرام کو آگے چلائے. نبیوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا بھی یہی پروگرام ہوتا ہے کہ اللہ کا جو منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھائے. اب جب کوئی بھی قوم یا فرد اس کام سے پیچھے ہٹتا ہے
کہ انفرادی سطح میں یہ کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے پورے خاندان کو یہ کام جو ہے وہ سونپا گیا، جنہیں آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں، حضرت یعقوب کی جو اولاد، جس میں 3000 سے زیادہ انبیاء کرام بھی آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام ایک قبیلے کے سپرد کیا۔ اب اس پروگرام پہ تقریباً 2500 سال، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے، اس قبیلے کے پاس یہ قیادت رہی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان سے قیادت چھین لی گئی۔ کیوں چھینی گئی؟ انہوں نے 2 کام چھوڑ دیے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ ایک تو ان کے مذہبی رہنماؤں نے، مشائخ نے، علماء نے لوگوں کو جھوٹ سے منع کرنا چھوڑ دیا، جھوٹ کے خلاف جہاد نہیں، اور دوسرا رزق حرام کے خلاف جہاد۔ یہ جو اللہ کا پروگرام تھا، اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ سچائی عام کی جائے۔ اللہ کے پروگرام میں سچائی ہے۔ جب فرد یا معاشرہ جھوٹ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے پروگرام کے خلاف چلے جاتے ہیں، دشمنی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا پروگرام دیانتداری پھیلانا ہے، بددیانتی پھیلانے والے اللہ کے پروگرام سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے پروگرام میں حیا ہے، اور اللہ کی مخالفت میں بے حیائی۔ ایک بڑی بات، میں پتہ نہیں چند لوگوں تک یہ بات پہنچ پائے کہ یہ اللہ جو کتاب دیتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار آپ سے یہ کہتے رہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک جگہ اپنی سنت کا ذکر، ایک جگہ اپنی اہل بیت کا، اور ان دونوں چیزوں کو بھی قرآن کے ساتھ ملا کے رکھا کہ میری اہل بیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ قیامت تک قرآن سے جدا نہیں۔ بے شک سنت کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑا۔ اس کی وضاحت ہمارے محققین نے، ہمارے اسلاف نے بڑی پیاری کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ چیزیں نیکی کے نام پر پھیلا دی جاتی ہیں، پرسپشن بنا دیا جاتا ہے، ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نیکی ہے۔ اب عام لوگ اس تاثر میں پھنس جاتے ہیں۔ انگریزی والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ پرسپشن اور ریالٹی، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حقیقت ہے اور آپ جو چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پرسپشن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ بات صرف مسلمان نہیں کہتے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا علم، چونکہ یہ واحد کتاب ہے، اس کائنات میں یہ صرف اکیلی کتاب ہے کہ جس کا ایک جملہ بھی کسی انسان کے مخالف نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں کسی انسان کے نقصان کے لیے کوئی جملہ نہیں لکھا۔ اس کا ہر جملہ انسان کے فائدے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ اس کتاب کا یہ ہے کہ جب آپ پرسپشن اور ریالٹی میں فرق نہیں کر پاتے، حقیقت سے دور ہو جاتے، تو اس کتاب کا علم جو ہے یہ آپ کو حقیقت تک لے
سبحان اللہ. یہ کتاب کا کمال ہے. یہ درمیان والی جگہ کو وہ امیجنیشن کہتے ہیں. پرسیپشن اور ریئلٹی کے درمیان جو خلا ہے نا اس کو وہ امیجنیشن کہتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیجنیشن جو ہوتی ہے یہ ریئلٹی سے بھی بڑی چیز ہے کہ یہ آپ کو حقیقت تک پہنچاتی ہے. یہ حقیقت سے بھی بڑی چیز ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ریئلٹی، یہ تو میں نے فلسفے والوں کی بات آپ کے سامنے رکھی. قرآن کہتا ہے کہ وہ حقیقت، وہ ریئلٹی، مثلا ہم زندگی جو گزار رہے ہیں نا وہ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی میں ریئلٹی نہیں. جب کوئی انسان انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کی زندگی حقیقت کے قریب ہے. جتنا انسان حقیقت سے دور ہوتا ہے اتنا پھنس جاتا ہے. اب ہماری زندگی مصنوعی زندگی. میں نے جب قرآن کریم کی آیت پڑھی نا تو ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ لفظ آپ بھی استعمال کرتے ہیں فلاں بندے میں بڑا غرور ہے. جب میں نے اس کا معنی دیکھا میں بڑا حیران ہوا. عربی والے غرور کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جو انسان دھوکے میں زندگی گزارتا ہے اس کو غرور کہتے ہیں. غرور دھوکے کا نام. یعنی وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ریئلٹی کے حقیقت کے قریب اگر جانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اس ہستی کے بغیر یہ میں باتیں اس لیے آپ سے کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک علمی ماحول ہوتا ہے جہاں ریئلٹی پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے تاکہ عام افواہوں میں انسان حقیقت سے کہیں دور نہ چلا جائے. اس کو پتہ ہو کہ یہ فضول بحثیں، یہ جھوٹ، یہ بددیانتی، یہ غرور کے سودے، یہ سارے گھاٹے کے سودے. انسان کی ریئلٹی کیا ہے؟ اس نے مرنا ہے، اس نے مٹی کے اندر جانا ہے. یہ حقیقت ہے اس کی. اب اس حقیقت سے جب وہ آنکھیں چراتا ہے، میں کیا بتاؤں، امام بہقی ایک حدیث لاتے ہیں شعب الایمان. مجھے ویسے بڑا مزہ ہے. یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے شیئر کی ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے. یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے امیروں میں زندہ رکھ، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ. وتوفنی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں ہی وفات دے. میرا حشر نشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا. قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. امام بہقی ایک اور حدیث لے کے آئے اور اس کی شرح میں لے کے آئے. کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آج میں نے اس کی تشریح نہیں کرنی، آج صرف اس کا ترجمہ عرض کرنا، میں نے اپنے موضوع پہ رہنا. سرکار فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی تھوڑی نعمتوں پہ راضی ہو جاتا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی فکر کی بات ہے یہ. جو انسان اللہ کی تھوڑی نعمتوں پہ راضی ہو جاتا ہے واہ، واہ، تو اللہ بھی پھر اس کی تھوڑی عبادت پہ ہی راضی ہو جاتا ہے. تو یہ کام کر ہی وہ سکتا ہے جو حقیقت کے قریب ہوتا ہے. جو حقیقت کے قریب نہیں نا وہ تھوڑی نعمتوں پہ راضی نہیں ہوتا. وہ ناراض رہتا ہے. وہ ہر وقت ہاتھ میں وہ فہرست لیے پھرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کا اس نے کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا. بے شک. اسی لیے میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا آپ کو سنائی. اور یہ مدد والی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ سے جب مانگنا ہو تو اللہ کے نبی نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ پہلے اللہ نے جو دیا ہے اس کا تذکرہ کریں. پہلے اللہ نے جو عطا کیا ہے پہلے اس کا تذکرہ کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ چیزیں عطا کی. اور پھر جو مانگنا ہے وہ مانگنا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ظاہر ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا. رب قضا آتیتنی من الملک. یوسف علیہ السلام کی دعا جو قرآن نے پہلے سب سے پہلے یہ تذکرہ کیا. اور ظاہر ہے یہ بنتا بھی ہے کہ بھائی تو کنویں میں پھینک کے چلے گئے اور کنویں میں پھینک کر چلے گئے. قافلے والوں نے نکالا تو پھر ان کے آگے فروخت کر کے چلے گئے. غلام بنا دیا. رب قد آتیتنی من الملک. میرے اللہ اے میرے پالنے والے میرے پروردگار اے میرے رب بھائی تو مار کے چلے گئے اور تو نے مجھے بادشاہی عطا کی مجھے ملک عطا کیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث. مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا کسی اور کو نہیں اس وقت دیا. فاطر السماوات والارض. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے تو آخرت میں بھی میرا. دعا کا سلیقہ دیکھیے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا تذکرہ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اور آخر میں دعا چھوٹی سی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے مسلمانوں میں موت دینا اور مرنے کے بعد نیکوں سے ملا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی کبھی اللہ سے دعا مانگے پہلے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ. یا اللہ کتنے لوگ ہیں جن کو تو نے آنکھیں نہیں دی مجھے آنکھیں عطا کی مجھے صحت عطا کی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل گاڑی نہیں ہے میرے پاس موجود ہے. ذرا جب نعمتوں کا تذکرہ فہرست شروع کریں گے نا تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی. بے شک بے شک. پھر سر شکرانے میں جھکے گا. ہم سارا دن جو چیز نہیں ہے پاس اس کا تذکرہ لے رہے. ایسا نہیں کرنا. تو میرے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اقدس دکھایا. اس کی میں ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں. اس دور میں بھی دیکھیے پرسیپشن کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک تعصب پیدا کر دیا گیا اور یہ صرف مکہ شہر تک نہیں تھا. باہر سے جتنے وفد آتے تھے ان کو بھی بریف کیا جاتا. حج کے لیے قافلے آتے ان کو بھی کہا جاتا کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر آئے گا. ابو جہل کے گھر میں ایک اس کا دوست آیا. آتے پوچھتا ہے کدھر آیا. کہنے لگا میں عمرہ کرنے کے لیے آیا اور کہا کہ چلو اپنے دوست کو بھی مل لوں گا.
میرے پاس رہ 10 دن 20 دن، عمرے کا جو یہ تیرا خیال ہے نا یہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار میں مکے میں آیا ہوں اور عمرہ نہ کروں؟ اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بیت اللہ میں تجھے وہ جادوگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں مل جائیں۔ اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں کوئی جاہل ہوں، ایسے ہی کوئی میرے اوپر جادو کر دے گا؟ ابو جہل نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ طواف کر رہا ہے، عشاء کے بعد کا اندھیرا ہے تھوڑا تھوڑا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر۔ اب احتیاط ابو جہل نے یہ کروائی کہ اب اگر تم نے حرم میں جانا نا تو کانوں میں یہ روئی ڈال لے، اگر کہیں وہ آ جائیں تو ان کی بات نہیں سننی۔ اب اس نے روئی جو ہے وہ ڈال لی کانوں میں، پھونس دی اچھی طرح۔ اب وہ طواف کرتے کرتے خیال کر رہا ہے کہ یار ذرا میں سنوں تو صحیح یہ کہتے کیا۔ اب وہ ہاتھ یہاں کر کے جب روئی نکالتا ہے تو قرآن کریم کی آواز کان سے سیدھی دل میں اترتی۔ اور اگر سیرت کی کتاب میں آپ دیکھیں، یقین جانیے کتنا اثر ہوا اس کے دل پہ قرآن کریم کا کہ اس کو اپنا ہاتھ نیچے کرنا بھول گیا۔ یہاں سے روئی نکالی اور اس کا ہاتھ یہی کا یہی رہ گیا، اپنے ہوش ہی کھو گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر کے جب جانے لگے تو وہ پیچھے پیچھے ہو گیا۔ گلی میں جا کے کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں سب کو نہیں سنا، ہاں یہ بھی دیر میں سب کو نہیں سنا۔ اس نے کہا کہ آپ کس کو سناتے؟ فرمایا جو ایمان لائے اس کو سناتے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے متعلق یہ بات بیان فرما دی کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان پہ لعنت ڈالے گا۔ جو بندہ قرآن پڑھ کے اللہ کے پروگرام کے خلاف چلتا ہے وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے پروگرام کے لیے اسٹینڈ کروں۔ جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں۔ اب جب وہ ایمان لے آیا واپس ابو جہل کے گھر ہے، اس نے کہا تو بہت جھوٹا ہے، تو کہتا تھا وہ جادوگر ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اثر ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، جادو اور ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے، پرسپشن اور۔ تو جو پیغمبر کے ساتھ لگ گیا وہ حقیقت تک پہنچ۔ بے شک بے شک۔ قرآن آپ کو یہاں تک لے کے آنا چاہتا ہے، اللہ کا کلام آپ کو اس ریئلٹی کی طرف۔ اور باقی یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے پروگرام کی مخالفت کرے گا اس کو مٹا دیا جائے، اس کو پھر اللہ رہنے نہیں دے۔ ہماری بغداد کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اللہ کے پروگرام کے خلاف چلی، مٹا دی۔ اسپین میں ہم نے 800 سال حکومت کی، اللہ کے پروگرام کی مخالفت شروع کی، ختم کر دی۔ اللہ کا قانون یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اللہ کے دین، اللہ کے پروگرام سے ارتداد اختیار کرو، اللہ سچ کی تعلیم دے اور تم جھوٹ کی طرف جاؤ گے، اللہ حیا کی تعلیم دے تم بے حیائی کی طرف جاؤ گے، اللہ حلال کی تعلیم دے تم حرام کی طرف جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو اگر تم
چھوڑ دو گے اس پروگرام کو، اس دین کو، تو اللہ کا کیا بگاڑ لو؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، پھر اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ کے پروگرام کے خلاف چلیں۔ یہ صرف اللہ نے چونکہ اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ مہلت آپ کو ملے گی، لیکن ختم کر دیا جائے گا اس قوم کو، اس معاشرے کو۔ اس کو اللہ زندہ نہیں رکھتا جو اللہ کے پروگرام کے خلاف ہے۔ اللہ اس قوم کو لے کے آئے گا۔ جملے یہ چھٹے پارے کی آیت میں آپ کو سنا سورہ مائدہ سے، فرمایا اللہ پھر تمہاری جگہ اس قوم کو لے کے آئے گا جو قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی خدائے ذوالجلال اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، میرا مالک یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پروگرام کے ساتھ چلتا ہے۔ جو اللہ کے پروگرام کے خلاف چلے وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے آپ نکل کر حقیقت کی طرف چلے جائیں۔ ساری دنیا بھی کہے کہ اس بات میں نفع ہے، جھوٹ بولیں گے تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، رشوت لیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، علم آپ کو یہ بتائے کہ نہیں، فائدہ صرف اور صرف اللہ رسول کے پروگرام پہ چلنے کے ساتھ۔ جس نے اس پروگرام کے ساتھ بغاوت کی وہ نہ اس دنیا میں سکون پا سکتا ہے نہ آخرت میں پا سکتا ہے۔ یہ چونکہ ہمارا اجتماع اس پروگرام کے لیے ہوتا ہے، ہم نے نہ تو جذباتی تقریروں کی طرف جانا ہے، نہ ہم نے ان ذاتی مفادات، غرور اور تکبر کی طرف جانا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ عاجزی میں ہے، غرور دھوکہ ہے۔ اسی لیے تو میرا اللہ فرماتا ہے کبھی آکڑ آئی جاتی ہے نا بندے میں، بڑا تکبر آ جاتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اپنا نسب تو ذرا دیکھ لیا کر کہ ایک پلید غلیظ قطرے سے تجھے پیدا کیا، تجھے تکبر سے بھی نہیں دیتا، اور اخیر تیرا مٹی ہے، منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، یہ تیری ابتدا اور یہ تیری انتہا۔ تو حقیقت پسند آدمی کبھی بھی شیطانی وسوسوں میں گم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی نظر جب بھی اٹھتی ہے اپنے نبی کے پروگرام کی طرف، وہ اس پروگرام سے ادھر ادھر دیکھتا ہی۔ اس لیے میں نے یہ بات پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور آج بھی آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی رویت بہت ضروری ہے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ کی مثال دی تھی نا کہ یہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، یعنی نماز میں ایک دفعہ نہیں، نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرانا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا پروگرام ہے سارا، اور اس سارے پروگرام کا اختتام یہ بتایا جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہدایت والے وہ ہیں۔ اپنی زندگی کا روز محاسبہ کر، اگر تیرا وقت نیکوں کے ساتھ گزر رہا ہے تو تو کامیاب ہے، اگر گمراہوں کے ساتھ گزر رہا ہے تو ناکام۔ اپنے 24 گھنٹے دیکھ کہ کن لوگوں کے ساتھ تیرا وقت گزر رہا ہے، کن کے خیالات میں تیرا وقت گزر رہا ہے، کن کی محبت میں تیرا وقت گزر رہا ہے۔ ایک چیز نماز میں اور دہرائی جاتی ہے، یہ تو پچھلے دن میں نے سورہ فاتحہ کی مثال دی تھی۔ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ بھی سے کہتے ہیں، فرض ہے۔ اب سوائے رکوع سے اٹھنے، اس میں بھی ایک بڑی محبت ہے،
شاید کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں کبھی یہ وسوسہ آ جائے کہ پتہ نہیں یار میرا اللہ میری بات سن بھی رہا ہے یا نہیں رہا. تو جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے جو اللہ کی حمد بیان کی میرے اللہ نے سن لی ہے. سبحان سبحان اللہ. یعنی وہ یقین کا جملہ ہے. اسی لیے ہم اپنے بزرگان دین کو جب پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ رکوع سے اٹھتے تھے تو زیادہ روتے تھے، اس جملے کے بعد روتے تھے. کیا یقین ہوتا تھا کہ میں نے جو اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی میرے اللہ نے سن لی. بے شک. یہ قرب کا جملہ ہے، یقین کا جملہ ہے. میرے اللہ نے سن لیا جو کچھ بھی میں نے اس کی تسبیح بیان. باقی آپ نے رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ اکبر کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے بات، تاکہ یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کسی اور کو بڑا نہ سمجھے. اب یہاں وعدہ کر کے گیا ہے کہ یا اللہ تجھے ہی بڑا سمجھوں گا، تو ہی بڑا ہے، تیرے سوا اور کوئی بڑا نہیں. اب ذرا میں مسجد سے باہر نکل کے دیکھوں کہ میں کس کس کو بڑا سمجھتا ہوں، کس کی خاطر میں اپنے اللہ کو بلا دیتا ہوں، کس کی ناراضگی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں حق بات نہ کروں. اس لیے یہ جو اہم چیزیں ہیں ان کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا حصہ بنتا ہے. یہ دو چیزیں 24 گھنٹے ذہن میں رکھنا کہ اگر میری زندگی نیکوں کے ساتھ گزر رہی ہے تو میں ہدایت، صراط الذین انعمت علیہم. اگر گمراہوں اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے ساتھ گزر رہی ہے تو پھر میں بے ہدایت اور ناکام. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. اگر میں ہر معاملے میں اللہ کو بڑا سمجھتا ہوں تو میں نے نماز کا حق ادا کر دیا، اور اگر میں کسی اور کو بڑا سمجھتا ہوں تو پھر میں نے اللہ سے شرک. تو یہ دہرائی جو ہے، جو اصل بات تھی کہ یہ دہرائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم ریئلٹی کے قریب رہیں، حقیقت کے قریب رہیں.